بسم اللہ الرحمن علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج چوتھی محفل پاک جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ خالق کائنات ان مبارک محافل میں حاضر ہونے والے تمام خواتین و حضرات کو ان کی روحانی فیض سے فیضیاب فرمائے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی محبت سے ہمارے دلوں کو خوب روشن فرمائے اہل بیت اعظام کے مجموعی فضائل سے لے کر ان مبارک نشستوں میں ہم بحمد اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں شہزادگان اور کل کی نشست میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی اور صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مبارک زندگیوں کے اور ان کی مبارک احوال جو ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ہم ان کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واقعہ کربلا شریف کے بھی بعض پہلو جو ہیں وہ بحمدللہ ذکر ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان محافل میں شامل اور موجود رہے ہیں، گزشتہ 3 دنوں میں انہوں نے بحمدللہ تعالی سیرت پاک کا اور اہل بیت اعظام کی مبارک زندگیوں کے احوال کا اور حضور علیہ السلام کی اولاد پاک کا ان کی مبارک زندگیوں کا وہ گوشے سنے ہوں گے جو شاید ان کو زندگی میں کم سننے کو نصیب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس باب العلم کے علمی فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صحابہ نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی دوسری اور تیسری صاحبزادی اور شہزادی جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر پاک کریں گے اور ان کے ذکر سے اپنے سینوں کو منور اور روشن کریں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اولاد اور حضور کی بڑی بیٹی جو ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے بعد معروف روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر پاک جب 33 سال ہوئی 33 ایئرس، تو اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ایک اور صاحبزادی عطا فرمائی جن کا نام آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی تھی، حضرت سیدہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس وقت آ کے دو جہاں کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 33 سال، 33 اور حضور پاک کی عمر طیب تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا حضرت سیدہ زینب کا نکاح جو ہوا وہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیتر اور کزن تھے حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ یہ نکاح ہوا۔ جب حضور علیہ السلام کو اس طرح نکاح کرتے ہوئے آپ کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کی اولاد کے اوپر حق ہے، اسی طرح آپ کا بھی اب آپ کی اولاد کے اوپر حق ہے، تو آپ اپنی دیگر صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے وہ آپ اپنے خاندان میں فرمائیں۔ اس سے چھوٹی صاحبزادی جو تھی حضور علیہ السلام کی، ان کا بھی ذکر پاک میں ساتھ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سمجھ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی جب عمر پاک 34 ایئرس تھی، 34 سال آپ کی عمر پاک تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تیسری صاحبزادی عطا فرمائی جن کا اسم گرامی بعض کتب میں آمنہ آیا ہے۔ بہت شاد یہ روایت ہے، بعض کتب کے اندر آپ کا اسم گرامی آمنہ اور کنیت جو ہے وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن آپ کا معروف نام جو ہے وہ کم و بیش یعنی اکثر کتب میں ام کلثوم ہی موجود ہے۔ وہ ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اہل قریش جو تھے، آپ کے قبیلے کے افراد، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تجویز پیش کی کہ آپ ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے وہ آپ اپنے خاندان میں فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو رشتے پیش کیے گئے وہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ عتبہ، اور دوسرے کا عتیبہ۔
عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان 2 صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے ان کی بلوغت سے بھی پہلے فرما دیا تھا، ان کی بلوغت سے بھی پہلے فرما دیا، اور اعلان نبوت سے یہ بھی پہلے کی بات ہے۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رخصتی نہیں فرمائی، اس دور کے طریقہ کار اور رسم و رواج کے مطابق ان کا نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو ابو لہب ان لوگوں میں تھا جس نے جی بھر کے اور ڈٹ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں مخالفت کی۔ رشتے میں یہ حضور علیہ السلام کا چچا بھی تھا اور بدترین اور توہین آمیز انداز میں حضور کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ جب آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے اور اللہ کا دین قبول کرنے کے لیے، جب حضور نے اپنے خاندان کو اور اہل مکہ کو دعوت دی تو اس ساری محفل میں یہ واحد شخص تھا ابو لہب، جس نے حضور علیہ السلام کی طرف انگلی کھڑی کر کے تو حضور کو بڑی سخت کلمات بولے تھے۔ بقیہ لوگوں نے تو باتیں سنی، باتیں سن کے انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، اس محفل میں کوئی بھی شخص حضور پر ایمان نہیں لایا، مگر بقیہ لوگ بات سن کے خاموش رہے۔ اس نے ابو لہب نے حضور علیہ السلام کو بڑے سخت کلمات بولے اور یوں انگلی کا اشارہ بھی آپ کی طرف کیا۔ حضور علیہ السلام صاحب دارے بتقاضے بشید حضور پریشان ہوئے مگر حضور خاموش رہے۔ حضور تو خاموش رہے مگر حضور کا رب اس پہ خاموش نہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری سورت نازل فرمائی۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تب کا لفظ ابو لہب نے بولا تھا حضور کے لیے۔ دیکھیے میں کیسے ناموں سے مصطفیٰ برس کروں، اب غور کیجئے، یہ تب کا وہ لفظ تھا جو ابو لہب نے حضور کے لیے بولا تھا۔ اس نے انگلی کا ایک اشارہ کیا اور حضور علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نواجد، حضور کو کہتا ہے تب اللہ کا، مراد اس کے یہ ہے کہ معاذ اللہ آپ برباد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پوری سورت اتاری مذمت میں اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تم نے تو ایک انگلی اٹھائی، اللہ فرماتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے، جس نے میرے مصطفیٰ کو یوں کہا، تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ تعالیٰ نے مذمت میں ساری صورت پاک جو اس کو نازل فرمائی، اس کی بیوی کی بھی اس میں مذمت کی۔ اب ایک لمحہ کے لیے آپ نے رک کے اس بات کو سوچنا ہے، مکہ معظمہ میں جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت حضور علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے گنتی کے چند کمزور لوگ تھے، گنتی کے چند کمزور لوگ تھے، انتہائی تھوڑے لوگ تھے جن کی شاید درجن بار یا 2 درجن بھی ان کی تعداد نہیں تھی۔ جو ہی حضور علیہ السلام کی ناموس پر، حضور کی عزت پر اس نے حرف اٹھایا اور بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی اسلام پر اور مسلمانوں پر 1400 سال میں سب سے نازک ترین اور سب سے کمزور ترین جو وقت گزرا ہے وہ اہل مکہ کے مسلمانوں صحابہ کے اوپر گزرا۔ سب سے کمزور جو مسلمان تھے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات اتاری اس میں بھی حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا اللہ کریم نے دفاع فرمایا، اور ہر مسلمان کو یہ کہا اب آپ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جب آپ ٹرمینالوجی استعمال کریں گے آپ یوں کہہ لیجئے، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم اتنا تو کرو، اگر ابو لہب کو اور کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زبان سے قرآن کی یہ سورت پڑھ
پڑھ کے حضور کی ناموس کا دفاع بھی کرو اور اس اقدام کی مذمت بھی کرو. بھائی جب تبت یدا ابی لہب مطلب ساری صورت پڑھ لی تو ابو لہب کی مذمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے. نعرے مکہ کی گلیوں میں لگے یا نہ لگے ابو لہب کے خلاف؟ مسلمانوں نے جب دنیا میں سب سے وہ کمزور تھے انہوں نے ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی یا نہ اٹھائی؟ بولیے. سورہ زبانی یاد کی یا نہ کی؟ نمازوں میں پڑھی یا نہ پڑھی؟ سارے مکہ کی گلی میں اس کا ورد کیا یا نہ کیا؟ ایک دوسرے کو اس کی منزل کی یا نہ کی؟ سارا کچھ ہوا. یہی مذمت تھی ابو لہب کی. اور قرآن میں تھا کیا اس وقت؟ مذمت نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ. سو اللہ کریم نے اصول دیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ یاد رکھو جب اسلام میں سب سے بڑا وقت تھا اسلام پہ اور دنیا میں مسلمان سب سے کمزور ترین حالت میں تھے, اس وقت بھی ناموس مصطفیٰ کا پرچم بلند کرنا ان کے لیے لازم تھا. اس وقت بھی عزت مصطفیٰ کا پرچم بلند کرنا ان کے لیے لازم تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شہر کے اندر 40-50 ہزار مسلمان رہ رہا ہو, لاکھوں مسلمان رہ رہے ہوں, اور اس شہر میں کوئی اتنی جرأت کرے کہ حضور کے ناموس پہ ہاتھ بھی ڈال لے, اور وہ ڈال لے اور پھر منبر و محراب بھی اس کے اوپر چپ کر جائے, اور کوئی بندہ ناموس مصطفیٰ کے لیے بات کرنے والا نہ رہے؟ تو یہ آپ نے فنڈ اکٹھا کرنے کے مرکز کھولے ہیں یا دین کی خدمت کے مراکز کھولے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ سارا گورکھ دھندا پال رکھا ہے؟ جب بات کرنا بھی جرم تھا مکہ میں, اس وقت بھی اللہ نے جو سورت اتاری وہ عزت و احترام مصطفیٰ کا پہرا دے رہی تھی. جب سورہ لہب نازل ہوئی اور گلی گلی اس کا چرچا ہوا, ابو لہب نے بھی وہ سورت کہیں سے سن لی. اب اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا لیا, اور یہی وہ وقت تھا جو بات کل بھی میں نے عرض کی تھی. تب ہی انہوں نے حضرت ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ پریشر ڈالا کہ معاذ اللہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں, کیونکہ اب وہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا لہجہ جو ہے, چونکہ وہ لہجہ قرآنی تھا, کلام خدا بندی تھا, وہ کہتے تھے ماننے والے بھی کوئی نہیں, ان کے لہجہ ان کا دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. اس دور کی مفہوم عرض کر دوں, یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ بڑی سخت دیتے ہیں. انہوں نے یار سمجھو جدے کہ کون نہیں کہ بس ہی کر دیجئے نہیں بھئی یہ مسئلہ بڑا ڈانڈا دستے ہیں, سمجھ آ گئی بھئی یہ سٹیٹمنٹ بڑی سخت ہے. تبت یدا ابی لہب مطلب وہ سردار ہے مکے کا, اور حضور یہ کہہ رہے بھئی وہ خدا کو تو مانتے نہ تھے, ان کو تو پتہ یہ زبان مصطفیٰ سے نکل آیا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دوے ہاتھی ٹوٹ جانتے تو ہلاک تباہ و برباد ہو جائیں. بھئی یہ سٹیٹمنٹ بڑی سخت ہے, یہ سوشل میڈیا پہ دینے والی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو پیار کی, محبت کی, امن کی بات کرتے ہیں, تو سخت بات تو نہیں کرتے سوشل میڈیا پہ. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سورت نازل ہوئی, آپ نے پڑھی, صحابہ جو موجود تھے انہوں نے یاد کی, انہوں نے بھی سن لی. اب وہ حضرت ابو العاص ابن ربیع پر پریشر ڈالا, وہ پریشر برداشت کر کے انہوں نے کہا کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ نہیں سکتا. اب ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کے اوپر پریشر ڈالا, اتبا پر اور اتیبہ پر. ان کو کہا کہ جب تک تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک تم ان کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے, میرا تمہارا جینا مرنا ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسے ہوا کہ اللہ کریم نے ابو لہب کے بیٹوں کے شر سے ویسے ہی حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو محفوظ رکھا, چونکہ نکاح ہوئے تھے, رخصتی تو ہوئی نہیں تھی. اب اتبا اور اتیبہ جو دونوں بیٹے تھے, انہوں نے حضور علیہ السلام کی یہ جو دونوں لخت جگر, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ آپ نے تعلق کو توڑ لیا. ان میں سے ایک بھائی, اس میں جو ہے وہ سیرت نگاروں کی دو آراء ہیں, یا وہ اتبا تھا یا وہ اتیبہ تھا, اس میں دو نام ہیں. ان دونوں بھائیوں میں سے بھی ایک بھائی جو تھا وہ بڑا ظالم اور بڑا گستاخ ہوا حضور کا. جب وہ طلاق کی اطلاع دینے کے لیے آیا تو اس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑے سخت جملے بولے اور بڑی توہین آمیز گفتگو کی. ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں صحابی رسول ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا.
مگر وہ جو ایک گستاخ تھا ان دونوں میں سے ایک، وہ بڑا بدبخت ہوا، اس نے آگے حضور علیہ السلام کی بڑی توہین کی اور بڑے سخت کلمات بولے جو بندہ زبان پہ لا نہیں سکتا، حتیٰ کہ وہ کلمات سخت بولتا بولتا، چونکہ چچا کا بیٹا بھی تھا، اس نے وہ کلمات بولتے بولتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے گریبان کو پکڑ بھی لیا. اور روایات سیرت میں ہے کہ اس نے معاذ اللہ حضور پاک کی قمیص کو چاک کر دیا. جب اس انتہا درجے کی گستاخی اور بے ادبی کو دیکھی تو زبان مصطفیٰ سے دعا نکل گئی. حضور نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کر دی، عرض کی مولا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، عرض کی مولا تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے. حضور علیہ السلام کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا، حضرت ابو طالب پاس بیٹھے سن رہے تھے. حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو مکے والوں کو اتنی تو خبر تھی، اس بات کو وہ ضرور بلیو کرتے تھے، اتنی خبر تھی. حضرت ابو طالب نے کہا، آپ نے کہا اس کو عتبہ کو، اگر عتبہ تھا آپ نے فرمایا عتبہ میں اس بات سے اب حیران اور پریشان ہوں کہ تمہیں حضور کے ان کلمات سے، حضور کی اس دعا کے تیر سے تمہیں کون بچائے گا. اب اس نے توہین کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، عرض کی مولا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کر کے حضور کی بیٹیوں کا دکھ حضور کو دے کے تو وہ ملک شام کی طرف ہجرت کے لیے چلا گیا. اچھا، نہ ماننے کے باوجود وہ یہ ایکسپٹ کرتے تھے کہ آگے دو جہاں کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. سفر میں تھے، ابو لہب بھی ساتھ تھا. جب ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں ایک جگہ پہ انہیں رکنا پڑ گیا. رکے تو حضور کا وہ فرمان ذہن میں گونجتا تھا کہ حضور نے فرما رکھا ہے یا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. سوچنے لگے جنگل ہے، صحرا ہے، یا جو بھی ہے علاقہ خطرناک ہے، تو رات کو سونا ہے تو کیسے سوئیں. ابو لہب نے سامنے مل کے یہ پلان کیا، کہتے تمہیں پتہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا مانگ رکھی ہے، تو اس طرح کرو کہ اس کو ذرا اونچی جگہ پہ لٹا دیتے ہیں تاکہ کوئی جنگل کا درندہ اس کے اوپر حملہ نہ کر دے. میں کہا ٹھیک ہے. سارا سامان جو تھا ان کے پاس، جو تجارتی سامان تھا، اس کو اوپر نیچے انہوں نے جمع کیا، اچھی اونچی چوٹی بنا کے سارے قافلے والے اس سامان کے ارد گرد سو گئے اور عتبہ کو اس سامان کے اوپر جگہ بنا کے وہاں پہ اونچی جگہ پہ لٹا دیا تاکہ رات آرام سے گزر جائے. مگر حضور کی دعا اس صحرا اور جنگل میں جا کے پوری ہو گئی. رات کے وقت وہ سو رہا تھا عتبہ، تو رات کو سوتے ہوئے جنگل کا ایک شیر وہاں پہ آیا. مدارج النبوت میں یہ واقعہ تفسیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اللہ نے ایسی گہری نیند ان پر مسلط کی، وہ شیر آیا اور چاروں طرف جو لوگ سو رہے تھے اس نے سب کو سونگا، سب کو سونگا، مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ایک بندہ اس نے دیکھا اوپر سامان کے اوپر لیٹا ہوا ہے. شیر نے جست لگائی، چھلانگ لگائی اور اس کے پاس پہنچ گیا اور جا کے عتبہ کو چیر پھاڑ ڈالا، اس کو خاتمہ کر کے رکھا. جب اس نے شیر کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھا عتبہ نے، تو اس وقت اس کا آخری جملہ جو لوگوں نے سنا وہ حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوں. حضور کو کفار ایک لقب دیتے تھے، ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے. اور ابن ابی کبشہ یہ کہتے تھے حضور کے ننیال خاندان میں ایک فرد پہلے گزرے تھے، وہ بھی کفار کو ان کی بدتمیزی اور برے عقائد سے منع کیا کرتے تھے. اس کے بعد حضور نے جب ان کو منع کیا تو یہ کہتے تھے کہ ان میں محمد میں ابن ابی کبشہ جو ہے وہ دوبارہ اس ان کے اندر سرایت کر کے آیا آگے. وہ یوں کہتے تھے. جب اس نے شیر کو اپنے اوپر حملہ آور دیکھا تو اس وقت بولا کہ میں حیران ہوں، کیا ابن ابی کبشہ یعنی محمد مصطفیٰ مجھے قتل کریں گے حالانکہ وَهُوَ بِالْمَكَّةِ وَأَنَا بِالشَّامِ. اس نے کہا حیرانی والی بات یہ ہے کہ شام کے جنگل کے درندے بھی مصطفیٰ کی بات کو مان کے کیا یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ وہ مکہ میں ہے اور میں شام کے اندر ہوں. اس کو خبر نہیں تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر حضور نے فرمایا اس کائنات میں کافر انسان اور کافر جن کے علاوہ اس کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا.
اس شیر نے اس کو مار ڈالا اور چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا اسے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے ساتھ حضور نے نکاح فرما دیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھی کہ جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی، پہلی ہجرت جب حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ مکہ سے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ چلے جاؤ، تو اس پہلی ہجرت میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قافلہ ہجرت میں موجود تھی، قافلہ ہجرت میں موجود تھی۔ سو حضور علیہ السلام کی اولاد نے ہجرت جیسے مشقت والے کام بھی حضور کی اولاد نے دین کی خاطر کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان کی فضیلت میں حضور نے فرمایا کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے میاں بیوی جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر بننے کی فضیلت کو بھی حاصل کیا، اور انہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف بھی اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ اور اولاد رسول نے پھر اپنے عمل سے یہ سبق دے دیا امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، اپنا علاقہ، کاروبار، جائیداد، آئندہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر اللہ کے دین کو اپنا لو، اللہ کے دین کو کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن اطہر سے حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک نواسہ بھی عطا فرمایا۔ ان کا نام تھا عبداللہ۔ ان کا کیا نام رکھا گیا؟ عبداللہ۔ عبداللہ بن عثمان از بطن حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال مبارک ہوا ہے جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، جب غزوہ بدر ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر کے لیے حضور علیہ السلام نے حالت بیماری میں چھوڑ کے حضور جہاد کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ پیچھے بیمار تھی، سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمار داری کے لیے حضور نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ جب مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی بدر میں، اور بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر 2 لوگ شہر مدینہ میں داخل ہوئے حضور کے قافلہ سے پہلے، جن کو حضور نے مقرر فرما رکھا تھا کہ تم شہر میں جا کے اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی ہے۔ وہ 2 لوگ جب شہر مدینہ میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا رہے تھے۔ یعنی حضور جب بدر کی جنگ لڑنے کے لیے گئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی مگر بیمار تھی۔ حضور جب بدر کی جنگ واپس لڑ کے آئے تو پیچھے حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو چکا ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی ان کو دفن کر چکے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے بدر سے، تو آپ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کے حضور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ گئے۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچی تو اپنی ہمشیرہ کی قبر کو دیکھ کر آپ کے آنسو نکل آئے اور رو پڑی، اور روایات میں ہے قربان جائیے ان آنسو کے، سیدہ زہرا روئیں تو حضور نے ان کو روتے دیکھ کر اپنی چادر سے ان کے آنسو کو صاف کیا، اپنی چادر سے ان کے آنسو کو صاف کیا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر پاک تقریباً 21 سال تھی۔ کتنے سال؟ تقریباً 21 سال، 21 یا 22 ایئرس آپ کی عمر پاک تھی۔
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، حضور کی اولاد میں انہوں نے سب سے زیادہ عمر پاک پائی ہے، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک تقریباً 31 سال تھی۔ کتنے سال؟ تقریباً 31 سال، 31 ایئرس ان کی تقریباً عمر پاک تھی، 31 32 کے لگ بھگ جب ان کا وصال ہوا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر پاک 21 سال کے قریب تھی جب ان کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت عبداللہ جو ہیں، جو حضرت رقیہ کے بیٹے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یا اپنی والدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کم و بیش 2 سال یہ زندہ رہے۔ کم و بیش کتنے سال؟ 2 سال یہ زندہ رہے، اور کم و بیش ان کی عمر پاک 6 برس تھی جب حضور کے یہ جو نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضور نے ایک دن جناب سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جو بڑے مغموم اور پریشان حال تھے۔ آپ نے فرمایا عثمان کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان؟ عرض کی حضور خیال کرتا ہوں کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو رشتہ اور تعلق جوڑا تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے وہ تعلق ختم ہو گیا۔ غلامی تو اب بھی برقرار ہے مگر وہ جو تعلق اور نسبت تھی وہ نسبت میری کٹ گئی ہے، اس لیے پریشان رہتا ہوں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے عثمان پریشان نہ ہو، یہ جبریل امین میرے پاس کھڑے ہیں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے ام کلثوم کا نکاح عثمان سے فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 30ویں صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، اور یہ غالباً ہجری 3 کے اندر یہ نکاح ہوا۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، اور ہجری 9 میں حضور کی حیات پاک ظاہری میں ان کا بھی وصال مبارک ہوا، اور یہ 6 سال حضور علیہ السلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی۔ جب ان کا نکاح ہوا تو ایک روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی کی شان اور عظمت کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا بھئی میں عثمان کی عظمت کا کیا کہوں، اس کو تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں میں بھی اعلیٰ درجے کے فرشتے، مالائے اعلیٰ کے فرشتے جن کو کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں بھئی میں تمہیں ان کی شان کیا بیان کروں، عثمان کو تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی کے 2 نور یکے بعد دیگرے حاصل ہوئے، اور میں ان کو تو ملائکہ ذوالنورین کہتے ہیں، میں ان کی شان کا کیا بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن سے لوگ ذوالنورین کہنے لگے کہ حضور نے پہلے اپنا ایک نور عطا کیا حضرت رقیہ کی شکل میں، جب وہ وصال کا دن تب حضور نے اپنا دوسرا نور عطا کیا حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، اور اس طرح عثمان سارے صحابہ میں واحد صحابی تھے کہ جن کو ذوالنورین کہا جاتا تھا، کہ ان کو حضور کے 2 نور حاصل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اپنا امر ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں، اور ہجری 9 میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ظاہری میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر پاک کم و بیش 28 سال تھی۔ کتنے سال تھی کم و بیش؟ 28 سال، 28 ایئرس کم و بیش آپ کی عمر جب آپ نے وصال فرمایا۔ جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی کو یہ ارشاد فرمایا عثمان ہمیں تیرا اتنا لحاظ ہے اور تیرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی اور وہ تیرے نکاح میں انتقال کرتی رہتی تو میں ایک کے بعد ایک بیٹی تجھے دیتا چلا جاتا. اگر خدا مجھے 40 بیٹیاں دی رکھی ہوتی میں تجھے دیتا, انتقال کر جاتی میں دوسری دے دیتا, وہ انتقال کر جاتی تیسری دے دیتا, وہ انتقال کر جاتی چوتھی دے دیتا. پھر میں اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا رہتا. تیری حضور کے دل میں تیرے مقام کی عظمت کا یہ حالت. میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ہم یہ کے بعد دیگری آپ کے نکاح میں دیتے چلے جاتے. بہرحال یہ حضور علیہ السلام کی یہ اولاد پاک, حضور علیہ السلام کی 3 صاحبزادیاں جو تھی ان کا ذکر پاک اور 3 صاحبزادگان جو تھے ان کا ذکر پاک بحمدللہ تعالی کسی حد تک مکمل ہوا. ایک بات اس میں بڑی سمجھنے والی ہے, کافی سال پہلے کی بات میں نے ٹیلی ویژن چینل سے سنا, کسی بندے نے سوال کیا ٹیلی ویژن چینل پہ, حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے حوالے سے وہ کوئی سوال کرنا چاہتا تھا, اور میرا دل پھٹ گیا جب میں نے وہ سوال سنا کہ باخدا وہ پاکستانی بندہ تھا, پاکستانی ہمارا چینل تھا, تو اس بندے کو حضور کی بیٹیوں کا نام لینے سے پہلے نہ حضرت کہنے کی توفیق ہوئی نہ آخر پہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی توفیق. اتنی بے فیض امت کا تو شاید تصور بھی نہ کیا ہوگا حضور علیہ السلام کہ جن کو اپنے صاحب کے لاہ کے سارے یاد ہوں. ہم چودھری صاحب ہیں, ہم بٹ صاحب ہیں, ہم شیخ صاحب ہیں, ہم شاہ صاحب ہیں, ہم حافظ صاحب ہیں, ہم قاری صاحب ہیں. اپنے صاحب کے لاہوں کی لمبی لمبی داستانیں آپ اشتہارات پڑھیں تو اس کو بڑی اتنے القاب لکھے ہوتے ہیں, اتنے القاب لکھے ہوتے ہیں, وہ القابات کی وکری 2-3 لائنیں ہوتی ہیں درمیان میں. اور اس امت کو اتنا شعور نہیں رہا کہ اپنے نبی کی اولاد کا نام لینا ہو تو نام کیسے لیتے. ایسی امت تو نہیں بننا چاہیے کہ جس کو اپنی چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی عزت کا بھی خیال ہو اور حضور کی اولاد کی باری آ جائے تو نام لینے کی بھی تمیز سے بندہ محروم ہو جائے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد پاک نے حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر پہرا دیا, ہر اعتبار سے پہرا دیا.